کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے مارازی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں، کبھی 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن۔ یہ دن ہمیں جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا، اور یہ جنگ پاکستانی اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی۔ کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے مارازی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی معرکے کی ورگردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بزدل، مکار اور عیار دشمن نے اپنے روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا تھا۔ ہماری زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے مارازی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ جب حملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور رینجرز نے پوری ہمت اور جوانمردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ فوجی جوانوں اور افسروں نے اپنی جانیں قربان کر کے دشمن کے قدم وہیں روک دیے۔ پاکستان ایئر فورس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیاں اور سپاہیوں پر حملہ کیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور اسٹار گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور اسکریپ نظر آ رہے تھے۔ پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ ان کو سڑک چھوڑ کر کسی پناہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران پاکستانی فوج نے خود کو سنبھال کر اتنی برق رفتاری سے جوابی حملہ کیا کہ بھارتی فوج کے اوزان خطا ہو گئے۔ لاہور کے معرکے میں ہی برکی کے اہم مقام پر ہندوستانی فوج نے سخت دباؤ ڈال کر وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کی کمپنی نے انہیں بارود کے شعلوں میں گھیر لیا۔ میجر عزیز بھٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے حتیٰ کہ ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں۔ بھارتی 11 کور کا منصوبہ یہ تھا کہ 15 ڈویژن وہاگا لاہور محور پر براستہ جی ٹی روڈ حملہ کر کے شام تک لاہور پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے۔ پاکستانی جہاز 6 ستمبر کی صبح معمول کی دیکھ بھال کے لیے قصور لاہور کی فضا میں محور تھے کہ صبح 4:05 پر ان کی نظر بھارتی فوج کے ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمندر کی طرح بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے لاہور اور سرگودا کو بھی آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکوں اور فوج پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے MM عالم نے حملہ کر کے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ چند منٹ کے اندر دشمن کا قافلہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ 15 ڈویژن کا بھارتی میجر جنرل اپنی جیپ چھوڑ کر گنے کے کھیتوں میں چھپ گیا۔ پاکستان آرمی اور ایئر فورس کے حملے سے دشمن اس قدر بدحواس ہوا کہ اس کے کور کمانڈو کے سامنے اپنی فوج کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران سیالکوٹ سیکٹر میں بھارت نے دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ٹینکوں کا حملہ کیا۔ اس نے وزیرآباد اور گجرانوالہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن چنڈا میں پاکستانی جوانوں نے ایک آرمیڈ بریگیڈ کے ساتھ سینکڑوں ٹینکوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے مارازی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے مارازی تو بیٹے۔ درجنوں ٹینک لڑائی کے پہلے ہی دن بدترین حالت میں پاکستان کے ہاتھ لگے۔ اس علاقے میں انڈیا پہلے سن کے علاوہ جنگ کے آخر تک حملہ کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ جہاں تک پاکستان نیوی کا تعلق ہے تو اس نے پہلے ہی اپنی جنگ جیت لی تھی۔ پاکستانی اکلوتی عبدوس غازی نے بمبئی کی بندرگاہ کے پانیوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا کہ بھارتی بحریہ عبدوس کے خوف سے پوری جنگی عرصے میں اپنی پناہگاہ سے باہر نہ نکلی، کیونکہ پہلے حملے نے ہی اس کے موصلاتی آپریشنل صلاحیت ختم کر دی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بگاڑ اور علاقے میں مسلسل کشیدگی کا واحد سبب تنازع کشمیر ہے۔ پاکستانی فوج، رینجرز، پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کا دفاع کیا۔
پاکستانی قوم ان شہداء کی ہمت، جرأت، بہادری اور دلیری کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔